یا اللہ، یا رب العزت، اس سال ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑ اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطاگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رحمتوں کے مہینے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور خطاؤں نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس پاک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احسان کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، تو اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ یا اللہ، یا رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ سننے والوں کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، رحمتوں والا مہینہ ہے تیرا رمضان۔ یا اللہ، اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو ہی خود سے تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو یا اللہ، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میری مصلحات بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میری وسائل اور میری طاقت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک،
ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے ہر اس کام سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں۔ یا اللہ، جو پریشان یہ حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، اور جو میرے مشکلات میں اضافہ کرے۔ یا اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانی اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا کر۔ ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے اور ہر ایک کے امی ابو کو سلامت رکھنا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ اے اللہ، ایک آپ ہی تو ہیں جو سمجھتے ہیں، میری ہر پریشانی کو سنتے ہیں، آخر میں میری مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں۔ یا اللہ، ایک دن ہمیں چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی موت دے اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ آمین۔